السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہو پیارے پیارے ہنستے مسکراتے بہادر بچوں؟ یقیناً اللہ کے فضل و کرم سے بالکل ٹھیک ہوں گے۔ آج کی کہانی شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح دعا کرتے ہیں اور دعا سننے کے بعد آمین کہتے ہیں۔ یا رب العالمین، ہم تیرے محتاج ہیں، جبکہ ہم زندہ ہیں اور جب ہم مر جائیں گے تو تب بھی ہم تیری رحمت کے محتاج ہوں گے۔ اللہ ہمیں بے یار و مددگار نہ چھوڑ، ہماری خبر لے، ہم پر اپنی نظر کرم کر دے، مشکل حالات سے نکال دے کہ جو وقت ہمارے ملک پاکستان اور ہمارے بہن بھائیوں پر بیت رہا ہے۔ بہت ساری مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں، مہنگائی ہے، بے روزگاری عام ہو گئی ہے۔ یا اللہ ہم پر کرم فرما، یا اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے بچا، آمین۔ آج کی کہانی کا عنوان ہے نانی جان۔ سیما صبح جب سو کر اٹھی تو دیکھا کہ نانی جان ناشتہ تیار کر چکی ہیں۔ سیما نانی کی طرف بڑھی اور سلام کرنے کے بعد پوچھا، آپ کب تشریف لائی؟ اتنی جلدی ناشتہ بھی تیار کر لیا؟ امی جان کہاں ہے؟ سیما کی نانی نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، تمہاری والدہ ہسپتال گئی ہیں بیٹی۔ سیما نے کہا، ہسپتال کب آئیں گی؟ مجھے تو بتایا بھی نہیں۔ بیٹی فجر سے تھوڑا پہلے ہی گئی ہیں، خیریت ہے، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، نانی نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ سیما نے نانی سے پوچھا، ہم دیکھنے کے لیے کب جائیں گے؟ نانی نے جواب دیا، بیٹی ابھی جلدی کرو، اسکول کا وقت ہے، عصر کے وقت چلیں گے۔ سیما اسکول سے واپس آئی، کھانا کھایا اور کچھ آرام کیا تو عصر کی اذان ہو گئی۔ وضو کر کے نماز ادا کی، پھر سب ہسپتال گئے۔ تھوڑی دیر بعد خوش و خرم گھر واپس آ گئے۔ سیما اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کے ساتھ کھیل میں مصروف ہو گئی، وقت کا پتہ ہی نہ چلا۔ نانی جان نے اپنے کمرے سے آواز دی، سیما بیٹی بہت وقت ہو گیا ہے، اتنا کھیل کافی ہے، چلو بستر پر لیٹو۔ سیما نے کہا، ابھی سے سو جائے؟ مجھے تو نیند نہیں آ رہی، امی جان تو 10 بجے تک کھیلنے دیتی ہیں۔ نانی نے جواب دیا، بیٹی اٹھو، جلدی سو جاؤ تاکہ جلدی اٹھ سکو۔ سیما غصے سے بھری ہوئی اٹھی اور پھل اور چاکلیٹ لے کر کمرے میں جانے لگی۔ نانی نے کہا، نہیں بیٹی، یہ چیزیں سوتے وقت کھانے کی نہیں ہیں، ابھی تھوڑی دیر پہلے تو تم نے کھانا کھایا ہے، ابھی دانت صاف کرو اور سو جاؤ۔ سیما نے کہا، کیوں نانی جان، میں تو سونے سے پہلے کچھ میٹھا کھانے کی عادی ہوں۔ نانی نے جواب دیا، بیٹی اس چاکلیٹ وغیرہ سے تو پھل بہتر ہیں، چلو وہ کھا لو لیکن چاکلیٹ نہیں۔ حکم حکم حکم، ہر وقت حکم دینا۔ سیما یہ کہتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ سیما کی نانی اس کی یہ گفتگو سن کر بہت اداس ہو گئی، لیکن اس وقت بھی دعا دی، اللہ تمہیں ہدایت دے، اور کہا، بیٹی میں صرف تمہارے فائدے کی خاطر حکم کرتی ہوں۔ تھوڑی دیر بعد سیما کو ہوش آیا اور غصہ ٹھنڈا ہوا تو احساس ہوا کہ مجھ سے کتنی بڑی غلطی ہو گئی، میں نے نانی جان کے ساتھ کیسا معاملہ کیا، یہ پہلا موقع ہے کہ میں نے ایسے لہجے میں بات کی۔ وہ سونے کی کوشش کر رہی تھی لیکن نیند نہیں آ رہی تھی، وہ باتیں بار بار ذہن میں آ رہی تھیں۔ سیما نے کہا دل میں، نانی جان سے معافی مانگنا چاہیے، امی اور نانی جان کی طبیعتیں مختلف ہیں، مجھے ایسا برتاؤ نہیں کرنا چاہیے تھا، نانی تو ہماری بھلائی کی خاطر یہ باتیں کرتی ہیں۔ سیما نانی کے کمرے میں گئی، نانی جان تلاوت میں مشغول تھیں، کچھ دیر بعد تلاوت سے فارغ ہوئی تو سیما نانی سے چمٹ گئی اور معافی مانگی۔ نانی نے سیما کو گلے لگا کر تسلی دی، کوئی بات نہیں بیٹی، غلطی ہو جاتی ہے، میں صرف آپ لوگوں کی بھلائی کی خاطر ایسا کرتی ہوں، چلو اب تم میرے کمرے میں آئی ہو تو میں تمہیں اپنے بچپن کے واقعات سناتی ہوں۔ سیما نانی جان سے مزے مزے کے واقعات اور کہانیاں سننے میں مشغول ہو گئی، یہاں تک کہ سیما کی زبان سے بے اختیار نکل گیا،
نانی جان آپ کا بچپن تو واقعی مثالی بچپن ہے، میں بھی انشاءاللہ تعالی ایسے ہی بن کر رہوں گی۔ تو پیارے بچوں، بڑوں کا سایہ ہمارے سروں پر اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر یہی بڑے جب گھر سے رخصت ہو جاتے ہیں تو پھر ہمیں ان کی قدر آتی ہے، لیکن وقت گزر چکا ہوتا ہے۔ اس لیے کبھی بھی اپنے بڑوں کی باتوں کو غیر ضروری نہ سمجھیں، بلکہ ان کی ہر بات دل و جان سے مانیں اور ان پر عمل کریں اگر آپ کو اچھا انسان بننا ہے۔ تو پیارے بچوں، اپنی نانی جان، دادی جان، دادا جان اور نانا جان اور اپنے والد اور والدہ سب کی قدر کریں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہر کام میں کامیابی ملے گی۔ پھر کل ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، آپ نے نانی جان کہانی سنی، کیا آپ ان سوالوں کے جواب دے سکتے ہیں؟ سوال نمبر 1، سیما کی والدہ کس وقت ہسپتال گئیں؟ آپشن نمبر 1، ظہر کے بعد۔ آپشن نمبر 2، عشاء سے پہلے۔ آپشن نمبر 3، فجر سے پہلے۔ سوال نمبر 2، سیما کو رات کے وقت کیا کھانے کی عادت تھی؟ آپشن نمبر 1، میٹھا کھانے کی۔ آپشن نمبر 2، نمکین کھانے کی۔ سوال نمبر 3، کیا سیما نے بدتمیزی کرنے کے بعد نانی جان سے معافی مانگی؟ آپشن نمبر 1، نہیں، بالکل نہیں۔ آپشن نمبر 2، جی ہاں، معافی مانگی۔ پیارے بچوں، آپ ان سوالوں کے جواب کمنٹس میں بھی دے سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔